نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج الحمدللہ 13ویں پارے کا نصف سے 2 رکوع زیادہ ہو گئے۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی 12واں پارہ اور 11ویں کا کچھ حصہ انشاءاللہ آج ہوگا۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے عراق میں ایک نینوا بستی تھی، وہاں نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو حضرت اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن قوم نہ مانی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور فرمایا کہ بھئی 3 دن ہیں، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور حضرت جو ہے یہ فرما کر اس بستی سے تشریف لے گئے۔ قوم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر تو حضرت یونس علیہ السلام ہمارے پاس رکے رہے، اس کا مطلب تو یہ ہے پھر عذاب نہیں آئے گا۔ اور اگر لوگ جو ہیں حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تو پھر چونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اس کا مطلب اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے۔ جب بستی سے نکلے، اب گھٹائیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھی اللہ کے نبی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ دوسرا کہ بستی سے نکل گئے۔ تیسرا کچھ کرائن سے ظاہر ہونے لگے۔ اب پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے تو انہوں نے پوری قوم، بچے، عورتیں، مرد ایک بڑی کھلی جگہ میں جمع ہو گئے اور پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر انتظار تھے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن گزر گئے، عذاب نہیں آیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام پریشان اور اس خیال سے کہ میری بات تو جھوٹ ہو گئی، غلط ہو گئی، میں نے ان سے کہا تھا کہ عذاب آئے گا، آیا نہیں۔ اور اس قوم کے ہاں دستور اور ضابطہ یہ تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ اب اگر میں واپس جاتا ہوں، ایک تو جھوٹا اور پھر قتل، تو اس سے بچنے کے لیے حضرت واپس نہیں گئے اور وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے نکلے تو نکل کر ایک کشتی میں سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے تو کشتی میں اچانک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ جب کشتی میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو کشتی والے نے کوشش کی لیکن بات بنی نہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میری کشتی کی خاصیت یہ ہے، اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے آقا کو ناراض کر کے اس میں آتا ہے، سوار ہوتا ہے، تو یہ کشتی رک جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سارے ہی مارے جائیں، وہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اب کون پیش کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ اس لیے حضرت نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ چونکہ انبیاء کا اب تک یہ طریقہ رہا
کہ وہ جب بھی کوئی ہجرت کرتے تو اللہ تعالی کی اجازت کے بعد ہجرت فرماتے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی تھی تو ہجرت فرما دی. تو حضرت نے اس کو یہ سمجھا کہ گویا میں اپنے اللہ کو گویا ناراض کر کے بغیر اللہ کی اجازت کے نکلا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی وہ تو میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ تو ایسے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ہم آپ کو تو پانی کے حوالے نہیں کریں گے. اچھا بھئی پھر کیا ہو؟ کہا کہ قرآن اندازی کر لیں. تو قرآن اندازی کی گئی 3 دفعہ، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اب حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے ادھر پہلے سے ہی مچھلی کو یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ کشتی کے ساتھ رہیں اور اپنا منہ کھول کے رکھیں. جب حضرت یونس علیہ السلام آئیں تو انہیں اپنے پیٹ میں لے لیں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ خبردار آپ نے ان کو غذا نہیں بنانا، وہ آپ کے پیٹ میں امانت ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام جب پانی میں گئے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب کتنا عرصہ رہے اس میں مختلف روایتیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ 40 دن رہے. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت 8 دن رہے. ایک روایت یہ ہے کہ 1 دن یا کچھ گھنٹے حضرت رہے. خیر، تو اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کی گرمی شدت کی وجہ سے حضرت کے جسم کے جتنے بھی بال تھے وہ سب اتر گئے. اللہ پاک نے حضرت نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا اللہ سے مانگی تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس پریشانی سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ تسبیح صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. آج بھی اگر کوئی پریشانی میں اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اب جب حضرت کو باہر اس نے ڈالا تو اللہ پاک نے یہ فرمایا، ساحل پہ ڈالا تو ایک لوکی کی بیل اللہ نے اگائی، اس کا سایہ حضرت کو ہوتا رہا، اور ایک جنگلی گائے وہ آتی، وہ حضرت کو دودھ پلاتی. تو اس طرح کچھ وقت حضرت نے یہاں گزارا اور پھر بستی کی طرف گئے. جب بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ استقبال کے لیے سارے کے سارے باہر نکل آئے، اور وہ تو گویا ڈھونڈ رہے تھے حضرت کو. تو اس طرح سے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اس صورت میں. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. ایک اور آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے میں درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھا کرو. تو علماء نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کو باطن کی ہدایت کا، یعنی جو روحانی بیماری ہے کفر والی، گمراہی والی، تو اللہ نے اس قرآن کو اس کے لیے بھی شفا بنایا ہے. جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے شفا بنایا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے یہ،
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو وہاں کے قرب و جوار کے لوگ ڈھونڈتے ڈھانڈتے آئے، ان کے بڑے کو کسی کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہ ڈھونڈیں کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو دم کر دے تاکہ تو ان کے پاس آئے، ان سے آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کو سانپ کے ڈسے ہوئے کا دم آتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو کہا کہ چلیں، یہ گئے، انہوں نے جا کے سورت فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اللہ نے انہیں صحت دے دی۔ جب صحت دے دی تو انہوں نے انہیں انعام میں اپنی خوشی سے 40 بکریاں دی، 40 بکریاں دی، اور بھی اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں شفا رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ فرمایا کہ دیکھیں، انسان جو ہے وہ انعامات نعمتوں کے حاصل ہونے پر خوش ہوتا ہے، اور بعض لوگ دو طرح کی نعمتیں ہیں، ایک مادی نعمتیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، یعنی گھر ہو گیا، سواری ہو گئی، بینک بیلنس ہو گیا، کپڑا ہو گیا، اولاد ہو گئی، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور ایک وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو انسان ان نعمتوں پر زیادہ خوش ہوتے ہیں جن کے فوائد کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ آخرت کی نعمتیں، مثلا کسی نے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے پر اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے دکاندار ٹافی دے دے گا تو ممکن نہیں۔ آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ کو 50 روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 50 روپے لینا پسند کرے گا سبحان اللہ کے مقابلے میں، وہ اس لیے کہ وہ کہے گا 50 روپے سے میرے کام بنیں گے، صبح کا لنچ مل جائے گا۔ اب 50 روپے سے الحمدللہ یہ سبحان اللہ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کا مزاج ہے کہ وہ نعمتیں جن کے اثرات اور فوائد ان آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں ان کی طرف جلدی سے مائل ہوتا ہے اور جلدی سے ان کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ نعمتیں جن کے اثرات اور ثمرات ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن ہیں یقینی، ان کے اوپر اتنا خوش نہیں ہوتا۔ مثلا ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کا حافظ ہونا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کا ناظرہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اگر قرآن والی نعمت کسی کو حاصل ہو گئی ہے اور اس کا پڑھنا کسی کو نصیب ہو گیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر جس قدر خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے بنسبت اس کے جو دیگر نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، اس لیے کہ مال تو آج ہے کل نہیں، پھر مال سکون کا ذریعہ تو نہیں۔ اگر مال سکون کا ذریعہ ہوتا تو ہر مالدار بڑا پرسکون نظر آتا۔ اس کے برعکس اللہ نے سکون، اطمینان اپنے قرآن میں، اپنے دین میں رکھا ہے، اور پھر یہ قرآن والی نعمت اور یہ دین والی نعمت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس نعمت پر خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا تو اللہ تعالی اس جہان میں سب کو دے رہے ہیں، گاڑی سب کو، مکان سب کو، اولاد سب کو، گھر سب کو، کافروں کو بھی مل رہا ہے، لیکن ایمان سب کو نہیں مل رہا، قرآن سب کو نہیں مل رہا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت ایسی ہے جس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں مشرک وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. کافر لوگ جب کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اب تو ہم سبھی کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جائیں پھر یا سلام کا ختم ہو رہا ہے، پھر آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، پھر یاسین شریف کا ختم ہو رہا ہے، پھر فلاں ختم ہو رہا ہے، پھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھائیاں ہو رہی ہیں، تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی میں پھنستے ہیں، تو دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، پھر ہمیں پکارتے ہیں لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی، یعنی ہر طرح سے پھر اللہ اس مسئلے سے نجات دے دے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں پھر ایسے بھول جاتا ہے، ایسے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہیں، ایسے بھول جاتا ہے کہ پھر یاد ہی نہیں رکھتا. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کافر حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہم ان کان هذا الحق هو عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اگر آپ یا قرآن یا دین حق ہے تو پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دے. اور اللہ پھر پتھر کیوں نہیں برساتے؟ ہم تباہ ہو جائیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے، انسان جلد باز ہے. اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں جیسے انسان چاہتا ہے تو یہ 2 منٹ میں دنیا کب کی لپیٹ دی جاتی، یہ دنیا کب کی لپیٹ دی جاتی. ہم انسان کی طرح نہیں چلتے، بس ہمارا ایک نظام ہے، ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہم چلتے ہیں. ہم انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر پکڑ لیتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ کہہ رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ پھر ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب کیوں نہیں آتا جیسے اور امتوں پر آیا، آپ کہہ رہے تھے. اللہ فرماتے تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آپ پر عذاب اللہ کا اس لیے نہیں آتا ان پر کہ اے پیارے نبی آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں. آپ کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے ہم نے دنیا میں امن ان کافروں کو دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں آپ کی برکت سے. اور فرمایا کہ جب آپ نہیں ہوں گے، اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو بچے رہیں گے. اگلی آیتوں میں 12ویں پارے میں ابتدا میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلًّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ایک قبیلہ اشعری مدینہ کے مضافات میں آ گئے رات کو. جب آئے تو ان کے پاس جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا. اب انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ ہم مسافر ہیں، آئے ہیں، ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا تو لہٰذا ہمارے لیے کچھ انتظام فرما دیں. تو یہ کہ قبل اس کے کہ یہ آپ کے دروازے پر دستک دیتے، آپ کو بتاتے، تو اندر سے آواز آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تلاوت کر رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلًّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی زی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لے لیا ہو. اب اس نے یہ سنا تو یہ سن کر اس نے کہا کہ جب حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار کا اپنے ذمہ رزق لے لیا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ایک جانور سے تو بہتر ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی انتظام کریں گے. یہ آئے اور آ کر کے لوگوں سے کہنے لگے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، زبردست انتظام ہو گیا. اب وہ حوصلے میں ہو گئے کہ بھئی یہ گئے تھے اور جا کر کے انہوں نے حضور سے کوئی بات کی. کچھ وقت گزرا، تھوڑی دیر گزری تو ایک صاحب آئے کوئی، تو انہوں نے ایک برتن میں سالن، گوشت
اور خاصی مقدار میں روٹیاں وہ دیں ان کو، اور انہوں نے مزے سے کھائیں۔ اچھا، اس نے بتایا کچھ نہیں، ان سے بتایا کچھ نہیں بھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے کھانا بھیجا اور ہم نے کھا لیا۔ اب خاصا بچا، تو جب بچا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی بچ گیا تو کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کو گھر واپس پہنچا دیں تو آپ کے کام میں آ جائے گا۔ یہ گئے اور جا کر کے وہ بچا ہوا کھانا آپ کو واپس دیا اور شکریہ بھی ادا کیا کہ کھانا بہت اچھا تھا اور کھانا وافر مقدار میں تھا اور یہ بچ گیا۔ آپ نے فرمایا کون سا کھانا، کیسا کھانا، کس نے بھیجا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف سے آیا نا اور ہم نے کھایا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کسی کو نہیں دیا کھانا، نہ میں نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے تو ان صاحب کو بھیجا تھا آپ کے پاس۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا، میں آیا تھا آپ کے گھر پر، میں دستک دینے لگا تھا کہ آپ کی تلاوت کی آواز سنی، یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے تو میں سن کر واپس چلا گیا کہ جس اللہ نے ہر جاندار کا اپنے اوپر لے لیے ہے تو وہ اللہ قادر مطلق ہے، ہمیں بھی دے دے گا۔ تو میں اس امید پر آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ ہی نے تمہیں یہ کھانا کھلایا ہے، اللہ ہی نے تمہیں دیے ہے جس کے اوپر آپ نے بھروسہ کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے پرندے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق ساتھ لے کے اڑتے ہیں ہواؤں میں، یعنی ہم تو سال سال کا اپنا رزق جمع کر کے رکھتے ہیں نا، تو فرمایا کہ یہ پرندے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، کتنے پرندے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق ساتھ لے کے اڑتے ہیں، جن کے پاس مہینے کا 2 مہینے کا راشن ہو ان کے کندھوں پر اور وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں۔ نہیں، جو اللہ انہیں دے رہا ہے وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نہ پال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار صبح اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر اپنے گھونسلے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلا رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا کام ہے، انسان اگر چاہے تو ممکن نہیں۔ اگلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے 1000 سال کی عمر عطا کی تھی، 950 سال آپ نے قوم کو دعوت دی، ہدایت پر بلاتے رہے، 950 سال، یعنی کئی نسلیں، اور قوم ایسی تھی کہ حضرت کو مار مار کے بے ہوش کر دیتے تھے، پتھروں میں دب جاتے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے اور وہ نکالتے۔ اس 950 سال میں آپ پر صرف 80 لوگ ایماندار ہیں۔ اندازہ کریں 950 سال میں جب اتنا زمانہ گزر گیا ہے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، ولم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میرے پکارنے پر قریب ہونے کی بجائے مجھ سے اور دور بھاگتے رہے۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں ان کو جب بھی بلاتا تاکہ ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے آپ کی بارگاہ میں دعا کروں، اے اللہ یہ مجھ سے کپڑے سمیٹ کر دور بھاگتے کہ میرا سایہ نہ ان کے اوپر پڑ جائے۔ اے اللہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر باقی نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح پھر آپ اب ایسا کریں کشتی تیار کریں، وَوَحْيِنَا وَأَعْيُنِنَا، وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں کشتی تیار کریں۔ سب سے پہلے کشتی بنانے کا فن اللہ نے نبی کے ذریعے سے امت کو دیا۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی تیار کی، 300 گز لمبی تھی، 300 گز لمبی، اور سمجھیں 50 گز چوڑی تھی، 50 گز چوڑی تھی، اور 30 گز اونچی تھی، یعنی 3 منزلہ تھی، 3 منزل۔ ایک منزل پہ حضرت نے انسانوں کو ٹھہرایا، ایک منزل پر جانوروں کو ٹھہرایا، اس طرح سے اور چیزوں کو۔ تو فرمایا جب حضرت کشتی تیار کر رہے تھے تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ تو جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے وہ گزرتے تو مذاق کرتے، کہتے نو کہاں مٹی پہ کشتی چلاؤ گے، کہاں چلاؤ گے، یعنی اتنا بڑا جہاز کہاں چلاؤ گے، یہ کہاں چلے گا؟ اور فرماتے کہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، ابھی تھوڑی دیکھو، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ سے بھی مذاق کریں گے۔